الرحيم وبه نستعين وهو خير مجيب صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. نعم لو قيل باستتباع جعل الحجية للأحكام التكليفية أو بأنه لا معنى لجعلها إلا جعل تلك الأحكام فاجتماع حكمين وإن كان يلزم إلا أنهما ليس بمثلين أو مثلين لأن أحدهما تنقيل عن مصلحة في نفسه موجبة لإنشائه الموجب للتنجد أو نصيحة الاعتذار بمجرده من دون إرادة نفسانية أو كراهة كذلك متعلقة بمتعلقه فيما يمكن هناك انقطاعهما حيث أنه مع المصلحة بالمفسدة الملزمتين في فعل إلى آخر العبارة. اشکالات تھے اس بات پر کہ امارت کا تعبد ممکن نہیں ہے. 3 اشکالات کیے گئے تھے اور مصنف اس کے جواب کی طرف ہے جس کو ہم پڑھ رہے تھے. مصنف نے اجمالی طور پر کہا کہ جو آپ نے امارت کے تعبد کے ممکن ہونے پر اشکال کیے ہیں یا تو وہ ایسے ہیں کہ وہ اشکال لازم نہیں آتے اور یا وہ ایسے ہیں کہ وہ چیز تو سامنے آتی ہے لیکن اس سے معذور نہیں ہوتا، یعنی وہ لازم تو آتے ہیں لیکن وہ اشکال نہیں بنتے ہیں. ابتدا میں ہم نے پہلا جواب پڑھا اور آج دوسرا جواب دیں گے ان اشکالات کا. اس سے پہلے امارت کی حجیت کے اعتبار سے بحث کی کہ امارت کی حجیت کے 3 معنی ممکن ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ امارت منجزیت اور معذریت کے عنوان سے حجت ہے، یعنی امارت فقط طریق ہے، منجزیت اور معذریت اس میں پائی جاتی ہے. امارت کی حجت ہونے کا یہ مطلب ہے. دوسرا امارت کی حجت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امارت جس چیز تک لے کر جاتی ہے مدعی امارت کو ہم واجب سمجھتے ہیں یا مدعی امارت کو ہم حرام سمجھتے ہیں اس اعتبار سے کہ امارت کو علم کا درجہ دیا گیا ہے، یعنی امارت کو قائم مقام علم کے قرار دیا گیا ہے. اگرچہ وہ ظن ہے لیکن اس کو معتبر اور درجہ علم عطا کیا گیا ہے. امارت جہاں تک جائے گی، جس تکلیف کو لے کر آئے گی، جو مدعی امارت ہوگا اسی کو حکم تکلیفی بنا دیا جائے گا، یعنی اسی کو حکم تکلیفی قرار دیا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے حکم باقی پایا ہی نہیں جاتا اور اب یہ جو سامنے آ رہا ہے یہی حکم ہے. نہیں، حکم باقی وہی ہے جو پروردگار عالم نے واقع میں قرار دیا ہے، لیکن جب امارت پر عمل کرتے ہیں تو یہ امارت قط تو نہیں ہے، علم تو نہیں ہے تاکہ کہا جا سکے کہ اس میں منجزیت اور معذریت ہے. وہ پہلا قول ہے ہمارا. ان کی نظر میں کیا ہے؟ اس کے حجت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ یہ ظن ہے لیکن اس کو علم کا درجہ دیا گیا. ظن میں کشف کی حیثیت ہوتی ہے، وہ تکلیف کو کشف کرتا ہے لیکن کشف تام نہیں کرتا. قط تکلیف کو کشف تام کے اعتبار سے کشف کرتا ہے لیکن اس کو علم کا درجہ دیا جاتا ہے. جب علم کا درجہ دیا جاتا ہے تو جو چیز اس سے ثابت ہوگی وہ ایسے ہی ہے جیسے علم سے ثابت ہوتی ہے. تو قط اور علم سے جب یہ پتہ چلتا ہے کہ جمعہ واجب ہے تو ہم اس کی مخالفت نہیں کر سکتے، اس کو واجب سمجھیں گے. اسی طرح جب پتہ چلتا ہے حرمت شرب خمر ہے تو ہم اس کا ارتکاب نہیں کرتے اور اس کو اپنے لیے حرام سمجھتے ہیں. یعنی امارت کی حجیت کا یہ معنی ہے، یعنی جعلوا احکام تکلیفیہ علی وفق الامارہ، امارت کے اعتبار سے احکام تکلیفیہ کا انشاء کرنا، یہ حجیت کا دوسرا معنی ہے. بات واضح انشاءاللہ. تیسرا معنی بیان کیا تھا کہ شارع جو ہے وہ امارت کے مطابق حکم مماثل جعل کرتا ہے. اس حکم مماثل سے کیا مراد ہے؟ ایک حکم واقع میں ہے اور ایک حکم جو ہے امارت کی وجہ سے جو حاصل ہوتا ہے اس کو مماثل حکم قرار دیتا ہے، اس کے یعنی مثل حکم قرار دیتا ہے اس کے جو حکم واقعی ہے. یعنی اگر حکم واقعی کا اس کو ادراک ہوتا اور یہ امارت پر عمل نہ کر رہا ہوتا، ادلہ اجتہادیہ سے جس حکم تک پہنچتا، اب امارت کے قائم ہونے سے، امارت کے آ جانے سے شارع نے اس حکم کو اس حکم کے مماثل قرار دیا ہے، یعنی انشاء حکم مماثل ہے. جب اس حکم کو امارت سے حاصل ہونے والے حکم کو حکم واقعی کے مماثل قرار دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ امارت حجت ہے. امارت کی حجیت ہم اس حکم مماثل سے سمجھتے ہیں. میں نے گزارش کی تھی کہ یہ امارت کی حجیت کا معنی اگر ہمیں سمجھ میں آئے گا تو یہ تینوں میں جو ہے وہ گردش کرتا ہے. پہلے جواب میں کیا کہا؟ ہماری مراد یہ ہے ہی نہیں کہ امارت حجت ہے اس معنی میں کہ احکام تکلیفی
تکلیفیہ انشاء کیے گئے ہیں امارت کے مطابق، اور امارت کو علم کا درجہ دیا گیا ہے، اور نہ ہی ہماری مراد یہ ہے کہ حکم مماثل جعل کیا گیا ہے، اور اس حکم مماثل کے جعل سے ہم سمجھتے ہیں کہ امارت اس کا مطلب ہے حجت ہے، یعنی اس سے حاصل شدہ حکم کو اگر واقع کی مثل قرار دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے امارت حجت ہے۔ ہماری مراد کیا تھی؟ حجیت کا پہلا معنی، یعنی امارت قط کی طرح منجز اور معذر ہے۔ امارت ہی ہے، امارت کو قط کا درجہ نہیں دیا گیا۔ اگر امارت کو قط اور علم کا درجہ دے کر کہیں تو وہ دوسرا قول بن جائے گا۔ ہم نے کہا منجزیت اور اس میں معذریت پائی جاتی ہے، کبھی واقعے کے مطابق آتی ہے اور کبھی واقعے کے خلاف نکل آتی ہے۔ آج دوسرا جواب، اور دوسرے جواب میں کہتے ہیں فرض کریں کہ ہم اپنے پہلے والے قول سے تنزلی اختیار کریں، تنازل کر لیں، اور ہم یہ کہیں کہ امارت حجت ہے، وہی معنی کہ اس میں احکام تکلیفیہ کا انشاء کیا گیا ہے، یعنی امارت کے مدعا کے مطابق احکام تکلیفیہ کا انشاء کیا گیا ہے۔ امارت نے کہا جمعہ واجب ہے، واقع میں واجب ہے یا واجب نہیں، واقع کا تو ہمیں نہیں پتا، امارت کہہ رہی ہے کہ جمعہ واجب ہے، تو امارت جہاں تک لے کر گئی ہے اب نماز جمعہ کے وجوب کا انشاء کیا گیا، یعنی ھذا حکم تکلیفی الذی انشا بعد قیام الامارت علیہ، یہ وجوب صلاۃ جمعہ اس کو انشاء کیا گیا امارت کے قائم ہونے کے بعد۔ اگر فرض کریں امارت کے حجت ہونے کا یہ معنی ہے، یعنی امارت علم کے قائم مقام قرار دی گئی ہے، یا دوسرا معنی ہے حکم مماثل والا، حکم مماثل والا دوسرا معنی ہے، تو پھر آپ کی بات صحیح ہے کہ دو حکم جمع ہو رہے ہیں، یہ اساس ہے اس جواب کی۔ آپ کی بات پھر صحیح ہے کہ دو حکم جمع ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی اجتماع مثلین اور اجتماع ضدین لازم نہیں آتا ہے۔ ارتکاز کیجیے اس بات کی طرف، جب احکام حکم تکلیفی انشاء ہوا، امارت کی حجت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امارت جس حکم کو بتائے گی نا، اس کا مطلب ہے اس امارت کی وجہ سے اللہ نے یہ حکم اب جعل کر دیا، واقع والا نہیں رہا، یہ نہیں کہ وہ ختم ہو گیا، اب اس کو واجب قرار دی ہے شریعت جس پر امارت قائم ہوئی ہے۔ ایک یہ حکم ہے، اور واقع میں بھی تو ایک حکم ہے، واقع میں بھی تو کوئی حکم ہے، حکم واقعی جس تک ہم نہیں پہنچ پائے، اگر واقع کی طرف، واقع میں پائے جانے والے حکم کی طرف ہم پہنچ پاتے تو وہ قطع کے ذریعے، دلیل اجتہادی کے ذریعے، دلیل قطعی کے ذریعے پہنچتے۔ ہم امارت پر عمل کر رہے ہیں، امارت قائم ہوئی ہے جس چیز پر، اس کو حکم تکلیفی قرار دیا ہے شریعت نے، اور کہا کہ امارت کیا کہہ رہی ہے، یہی کرو، جمعہ کو ہی انجام دو۔ یہ ایک حکم ہے، اور دوسرا حکم حکم باقی۔ اب یہ اس کی مثل بھی ہو سکتا ہے، توجہ فرمائی، ان کے اشکال کے مطابق کہتے ہیں دو حکم ہے نا، اگر امارت وجوب کا کہہ رہی ہے اور واقع میں بھی وجوب ہی ہے، وجوب ہی ہے، تو یہ مثلین ہے ان کے اشکال کے مطابق۔ ابھی ان کے اشکال کو پہلے سمجھیں گے، دو حکم ہیں اور یہ دو حکم ہے تو مثلین ہے۔ امارت کہہ رہی ہے وجوب صلاۃ، اور حکم باقی کہہ رہا ہے وجوب صلاۃ، یعنی وجوب صلاۃ جمعہ، لیکن جب نئی تکلیف کا جعل مراد لے رہے ہیں تو وہ تکلیف اور یہ تکلیف جداگانہ ہے، اگرچہ نماز جمعہ پر ہی آ رہی ہے، وہ بھی وجوب صلاۃ جمعہ کہہ رہی ہے اور یہ بھی وجوب صلاۃ جمعہ ہے، یعنی دو وجوب اکٹھے ہو رہے ہیں ایک شے پر، اور یہی اجتماع مثلین ہوتا ہے۔ بات واضح ہے۔ اور اگر فرض کیجئے کہ امارت قائم ہوئی ہے نماز جمعہ کے وجوب پر، اور واقع میں کیا ہے، نماز ظہر واجب ہے یا نماز جمعہ حرام ہے، نماز جمعہ حرام ہے یا ظہر واجب ہے، تو اس سے کیا ہوگا، یہ ضدین ہو جائے گی، ان کے مطابق یہ ضدین ہو جائے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ضدین کس اعتبار سے، کہ ایک یہ حکم ہے جو مثلا وجوب کا حکم ہے، ایک دوسرا حکم ہے جو حرمت کا حکم ہے، دو حکم آپس میں جداگانہ ہے، تو یہ اجتماع ضدین آدمی کہتے ہیں۔ اجتماع ضدین بھی نہیں ہے، اجتماع مثلین بھی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ دو حکم ہیں، ایک حکم جو امارت سے حاصل ہوا ہے اور ایک حکم جو ہے اس سے حکم واقعی میں پایا جاتا ہے۔ دو حکم ہیں اور ہیں بھی مختلف، دو حکم ہیں اور ایک جیسے ہیں، پھر بھی آپ اجتماع مثلین اور ضدین نہیں کہہ رہے، کہتے ہیں بنیادی طور پر فرق یہ ہے، اس حکم کی سنخ اور ہے، اس تکلیف کی جو سنخ ہے وہ اور ہے، اور جو حکم باقی اس کی سنخ اور ہے۔ دونوں کی جب سنخیت میں فرق ہے، دونوں کی سنخیت جدا ہے، یہ وجوب اور اعتبار سے ہے، یہ وجوب اور اعتبار سے ہے، تو آپ اس میں اجتماع مثلین نہیں کہہ سکتے ہیں۔
اسی طرح جب دو حکم ہیں، ایک حکم یہاں پر جو وجوب کا ہے، وہاں پر حرمت کا ہے، تو ان دونوں کی بھی صنفیت میں فرق ہے۔ آدھی بات تو میں نے پچھلی دہرائی ہے تاکہ ربط رہے آپ کا یاد۔ تو کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں بنیادی طور پر فرق یہ ہے، یہ جو ہمارے پاس تکلیف موجود ہے اور یہ جو حکم ہے، یہ جس تکلیف تک لے کر جا رہا ہے، یہ حکم ظاہری ہے، اسی کو حکم ظاہری کہتے ہیں۔ امارت کے مطابق امارت سے حاصل ہونے والا حکم طریقی ہے، اور جو واقع کا حکم ہے وہ حکم حقیقی ہے۔ جو واقع میں پایا جاتا ہے وہ حقیقی حکم ہے، اور جو امارت کے ذریعے حاصل ہوا ہے یہ طریقی حکم ہے۔ یہ بنیادی طور پر اصل لفظ جو یہی ہے۔ اب اس میں مزید آپ بڑھا لیں ان کے اشکال میں استعمال ہونے والے لفظوں سے، ترجمہ کریں گے تو تطبیق کرتے ہوئے تحقیق کیجیے گا کہ الفاظ ہیں باقی سارے۔ جو واقع میں پائی جاتی ہے، واقع میں پائے جانے والا حکم ہے وہ حقیقی ہے، اور جو امارت والا حکم ہے یہ فقط طریقی ہے، اس میں فقط طریقیت پائی جاتی ہے۔ مصلحت اس میں بھی ہے، مصلحت حکم واقعی میں بھی ہے، مصلحت حکم واقعی والی طرف میں بھی ہے۔ ابھی یوں کہتے ہیں مصلحت یہاں بھی ہے، امارت والے طرف بھی ہے، مصلحت حکم واقعی والے میں بھی ہے، اور اسی طرح ارادہ یہاں بھی ہے، ارادہ وہاں بھی ہے، اسی طرح کراہت یہاں بھی ہے، کراہت وہاں بھی پائی جاتی ہے۔ لیکن کس معنی میں یہ جدا ہوتے ہیں؟ کس معنی میں جدا ہوتے ہیں؟ یہ حکم طریقی ہے اور وہ حکم حقیقی ہے۔ کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں یہاں جو ہے جو مصلحت پائی جاتی ہے وہ کس میں پائی جاتی ہے؟ وہ اس تکلیف میں نہیں پائی جاتی۔ نماز جمعہ جو واجب ہو رہی ہے، اس وجوب صلاۃ جمعہ میں مصلحت نہیں پائی جاتی، اس امارت میں مصلحت پائی جاتی ہے، اس کی ذات میں مصلحت پائی جاتی ہے کہ آپ کی ذمہ داری جب آپ حکم واقعی نہیں جانتے تو امارت پر عمل کریں۔ خود امارت میں، خود اس طریق میں مصلحت ہے، توجہ فرمائی، مصلحت اس کے اندر ہے، لیکن یعنی ایک کیا ہے؟ ایک حکم ہے اور ایک متعلق حکم ہے۔ حکم کیا ہے؟ امارت یعنی ہے، اور اس کا متعلق حکم کیا ہے؟ متعلق حکم ہے وجوب صلاۃ۔ امارت جو وجوب کا حکم لگا رہی ہے، یہ اس کا متعلق کیا ہے؟ یہ صلاۃ، جو صلاۃ جمعہ ہے۔ مصلحت کس میں ہے؟ مصلحت خود امارت پر عمل کرنے میں ہے، خود اس طریق میں ہے جو آپ کو تکلیف تک لے کر جا رہا ہے، یہاں مصلحت پائی جاتی ہے۔ لیکن حکم واقعی میں کیا ہے؟ حکم واقعی میں مصلحت طریق میں نہیں ہے، حکم واقعی میں مصلحت نفس تکلیف میں ہے۔ یعنی اگر وہاں پر نماز جمعہ واجب ہے اور یہاں نماز جمعہ امارت کے ذریعے بھی نماز جمعہ کا وجوب سامنے آ رہا ہے، تو جمعہ کے اندر مصلحت نہیں ہے۔ مصلحت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مصلحت کا تعلق خود امارت کے ساتھ ہے، یہ جو طریق بن رہی ہے جمعہ تک لے جانے کا۔ تو ایک حکم طریقی ہے اور ایک حکم حقیقی ہے۔ جو حکم طریقی ہے وہ امارت ہے، اور جو حکم حقیقی ہے وہ حکم واقعی ہے۔ وہاں جو مصلحت ہے وہ متعلق تکلیف میں یعنی خود فعل میں ہے، اور امارت میں خود فعل میں، خارج والے میں مصلحت نہیں ہے بلکہ امارت میں مصلحت ہے۔ اسی طرح مفسدہ ہے، مفسدہ اگر امارت لے کر آ رہی ہے ایک چیز کو کہ یہ حرام ہے، جو فعل حرام ہے اس کی مصلحت کی بات نہیں کر رہے، بلکہ کیا ہے؟ خود اس امارت پر عمل کرنے میں مصلحت ہے، خود اس امارت پر عمل کرنے میں، اس طریق، اس راہ کو اختیار کرنے میں مصلحت ہے۔ ورنہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ کر کے بیٹھے رہیں۔ کل پڑھا تھا نا کہ مصلحت کیا ہے؟ مصلحت یہ ہے کہ تحصیل امر ہے، آپ کے پاس حکم واقعی ہے نہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ اس پر عمل کر لیں، تو اس میں مصلحت ہے۔ وہاں کیا ہے؟ وہاں متعلق تکلیف میں مصلحت ہے، یعنی حکم جس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تکلیف جس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اس فعل میں مصلحت ہے۔ یعنی شرب خمر کی حرمت میں مثلا مفسدہ ہے، مفسدہ بھی اسی طرح ہے، یا مثلا نماز جمعہ کے وجوب میں مصلحت ہے جس کی وجہ سے حکم واقعی لایا گیا۔ اب جب امارت کے ذریعے آپ نماز جمعہ کے وجوب کو ہی سمجھے ہیں تو اس نماز جمعہ میں مصلحت نہیں ہے، امارت میں مصلحت ہے۔ اور اگر برعکس ہو جائے، مثلا یہ وجوب کو بتا رہی ہے اور واقعی میں حکم واقعی جو ہے وہ کیا ہے؟ حرمت صلاۃ جمعہ ہو، تو اب کیا ہے؟ یہاں ضدین لازم نہیں آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کی صنفیت میں فرق ہے۔ یہ جو نماز جمعہ جس کو یہ حرام کہہ رہی ہے مثلا امارت، اس میں مفسدہ نہیں ہے، اس میں مفسدہ یا عدم مفسدہ نہیں ہے، بلکہ جو امارت ہے اس پر عمل کرنے میں مصلحت ہے۔ اور وہاں کیا ہے؟ وہاں خود اگر وہ چیز واجب ہے، نماز جمعہ واجب ہے حکم واقعی کے مطابق، تو خود اس نماز میں جو نماز جمعہ ہے اس میں مصلحت پائی جاتی ہے، نہ کہ قط میں مصلحت پائی جاتی ہے، نہ کہ علم میں مصلحت پائی جاتی ہے۔
توجہ فرمائیے. تو ارادہ اور کراہت بھی اسی طرح ہی ہے. اس فعل کا ارادہ نہیں ہے اگر یہ وجوب والی شے جس تک امارت لے کر گئی. اس فعل کے بارے میں کراہت نہیں پائی جاتی جو خارج میں جس سے منع کیا گیا، بلکہ ارادہ اور کراہت کس اعتبار سے؟ ارادہ اور کراہت کا تعلق خود طریق سے ہے، خود امارت سے ہے، ٹھیک ہے. اور وہاں ارادہ اور کراہت کا تعلق کس سے ہے؟ متعلق تکلیف سے ہے. اور جو یہ ہمارا پر عمل کی ہے اس صورت میں تکلیف ہے، اس کی مصلحت کا کیا ہوگا؟ اگر ہم یہ کہیں، صحیح، اگر ہم کہیں کہ امارہ کے ذریعے آنے والی تکلیف پر جو ہم نے عمل کیا ہے اس میں مصلحت ہے یا نہیں ہے، تو پھر وہ اشکال آئے گا. وہ اشکال آئے گا کہ اس میں مصلحت ہے، اس میں مصلحت ہے، واقعی میں وہ چیز حرام ہے. تو مصلحت اور مفسدہ یعنی وجوب اور حرمت دو چیزیں جمع ہو رہی ہیں ضدین. یہیں سے تو صنعیت جدا کر رہے ہیں. اس فعل کے ساتھ جو امارت کے ذریعے آ رہا ہے، اس فعل کے ساتھ، اس فعل میں مصلحت کا تعلق نہیں ہے. مصلحت اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی کہ تم نماز جمعہ کو ادا کرو، میں تم پر نماز جمعہ کو واجب قرار دے رہا ہوں کیونکہ اس میں مصلحت ہے. یہ حکم واقعی کا خاصہ ہے. حکم واقعی کے ذریعے جو حکم آتا ہے اس میں مصلحت ہوتی ہے. دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ احکام جتنے بھی ہیں وہ مصالح اور مفاسد کے تابع ہوتے ہیں. یعنی شریعت نے اگر کوئی چیز ہم پر واجب قرار دی، مشہور نظریے کے خلاف بھی، شریعت نے جو چیزیں ہم پر واجب قرار دی ہیں اس میں کوئی مصلحت ہے تو تبھی واجب قرار دی ہے، یا بغیر مصلحت کے واجب قرار دی؟ مصلحت کے تابع. ہمارا کی صورت میں جو تکلیف ہم دھیان دے رہے ہیں وہ بغیر مصلحت کے، اس کی نہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ اس میں مصلحت، ہماری نظر اس کی طرف نہیں، ہماری نظر اس کی طرف نہیں، تاکہ اس اشکال سے ہم نکل سکیں. اگر ہم کہیں اس میں بھی مصلحت ہے اس میں بھی مصلحت ہے تو مماثل بھی ہو سکتے ہیں. اس میں مصلحت ہے اور اس میں مفسدہ ہے تو ضدین بھی ہو سکتے ہیں. پھر اصل اشکال میں یعنی نحن لا ننظر الى فعل الذي ادى اليه الامارہ هل فيه المصلحہ او ليست فيه المصلحہ، اس کو نہیں دیکھ رہے هل فيه المفسدہ یا اس میں مفسدہ نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ امارت پر عمل کرنے میں مصلحت ہے، اس پر آپ نے عمل کرنا ہے. یہ آپ کو جہاں بھی لے جائے، اب جو جہاں لے جائے گی اس میں مصلحت کی، اگر آپ کہتے ہیں اس میں مصلحت ہے یا نہیں ہے، اگر اس میں مصلحت کا کہیں گے تو اجتماعی مصلحت اور ضدیت پھر لوٹ آئے گی. ظاہر بات اسی سے بچ رہے ہیں. اور صنعیت یہیں سے جدا ہو رہی ہے کہ وہاں اس حکم میں ہماری نظر کس چیز پر ہے؟ مدعے حکم پر ہے، حکم جس تک لے کر جاتا ہے. اور یہاں ہماری نظر کس پر ہے؟ خود حکم پر ہے. یہ جو امارت ہے خود اس پر ہے، جو یہ حکم لگا رہی اس امارت پر ہماری نظر ہے کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. واضح انشاءاللہ. یہ نہیں ہے کہ اس میں اگر مصلحت و مفسدہ کہیں گے تو پھر اشکال لازم ہے، پھر آپ امارت پر عمل ہی نہیں کر سکتے، زن پر آپ عمل ہی نہیں کر سکتے. ہر جگہ یہ اشتباہ رہے گا کہ ہو سکتا ہے واقعے کے خلاف ہو سکتا ہے مثل واقع ہو. اب ترجمہ کرتے ہوئے ذرا دقت سے دیکھیے گا. یعنی معنی یہی تھا، بنیادی طور پر بات یہی تھی جو انہوں نے کر دی ہے. نعم وجہ ثانی یعنی نعم لو قیل باستتباع جعل الحجیہ للاحکام التکلیفیہ، اگر یہ کہا جائے یعنی اگر وہ امارت کے حجت ہونے کا دوسرا معنی لیا جائے کہ احکام تکلیفیہ جعل کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے. لو قیل باستتباع، اگر استتباع کا کہا یعنی اتباع کا کہا جائے کہ جعل الحجیہ للاحکام التکلیفیہ، احکام تکلیفیہ کے لیے اس کی حجیت جعل ہے، یعنی امارت احکام تکلیفیہ کو لا سکتی ہے. قط کی طرح ذاتی طور پر تو حجت نہیں ہے لیکن اس کی حجیت جعلی ضرور ہے اور جعل شدہ ہے. اور یا دوسرے لفظوں میں بِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِجَعْلِهَا، کہ کوئی معنی نہیں ہے لِجَعْلِهَا یعنی لِجَعْلِ الْحُجِّيَّةِ إِلَّا جَعْلُ تِلْكَ الْأَحْكَامِ، مگر کیا معنی ہے؟ ان احکام کا جعل کرنا، یعنی امارت کی حجیت کا دوسرا معنی منجزیت اور معذریت والا نہیں. امارت کو علم کے قائم مقام قرار دے کے جو کچھ اس سے حاصل ہو اس کو واقع کے مطابق اس کو واقع یعنی اس کو واجب قرار دے دینا، اس کو حکم تکلیفی بنا دینا انسان کے حق میں. اگر ہم کہیں حجیت کا یہی معنی ہے، جہاں سے واضح نہ ہو ترجمہ آپ نے بتانا اشارہ کرنا ہے. لا معنی لجعلها الا جعل تلك الاحکام، کوئی معنی نہیں ہے لجعل الحجیہ الا جعل تلك الاحکام. آپ کہیں کہ امارت کی حجیت کا معنی وہ ہے کہ احکام تکلیفیہ جو ہے نا وہ نئے انشاء ہوتے ہیں جس تک امارت لے جائے، یعنی امارت علم کے قائم مقام یا حکم مماثل کے قائم مقام. تو یہاں پر کہتے ہیں فاجتماع حکمین وان کانا یلزم، صحیح ہے دو حکموں کا اجتماع اگرچہ لازم آتا ہے، کیوں نہیں لازم آتا ہے لازم. حکم واقعی اپنی جگہ پر ہے، حکم مماثل جعل کیا گیا، یہ امارت کی حجیت کا مطلب.
امارت اس اعتبار سے حجت ہے، یا امارت کو علم کے قائم مقام قرار دیا گیا، یعنی جو امارت سے حاصل ہوا ہے وہ گویا ایسے ہی ہے جیسے علم سے حاصل ہوا ہے، جس کا مطلب ہے یہ دوسری چیز ہے، یہ دوسرا حکم وجوبی ہے یا حرمت والا ہے جو حکم باقی کے علاوہ ہے۔ دو حکم ہیں الا انہما لیسا بمثلین او ضدین، لیکن یہ دونوں نہ تو مثلین ہیں اور نہ ہی ضدین ہیں۔ لماذا؟ لأن احدہما طریقی، اس لیے کہ ان دونوں حکموں میں سے ایک حکم طریقی ہے۔ حکم طریقی کون سا ہے؟ یعنی جو امارت سے حاصل ہوتا ہے، امارت سے حاصل ہونے والا حکم حکم طریقی ہے ان مصلحت فی نفسہ، فی نفس الحکم، وہاں پر کہتے کیا ہے؟ مصلحت فی نفس الحکم، فی نفس ہی فی نفس الحکم ہے، یعنی متعلق حکم میں مصلحت نہیں ہے۔ اس امارت پر عمل کرو، جہاں لے جا رہی ہے، کبھی خطا کر جاتی ہے، کبھی واقعے کے مطابق نکلتی ہے، پھر اس مصلحت کی وجہ سے یہ حکم ہے طریقی ہے موجبتن، اور وہ مصلحت موجب بن رہی ہے لانشاء ہی، لانشاء حکم طریقی، کہ حکم طریقی کا انشاء کیا جائے، الموجب جو حکم طریقی موجب بنتا ہے للتنجز تکلیف کے منجز ہونے کا، اور یہ آگے 3-4 لفظوں کو ملا دے تو اس کا مطلب بنے گا یا مؤثر ہوگا، یعنی وہ مصلحت موجب بنتی ہے کہ تکلیف منجز ہو جائے، اور لصحت الاعتذار یا عذر خواہی کرنا صحیح ہو جائے، بے مجرد ہی، بس اس حکم کے اعتبار سے، اس حکم طریقی کے اعتبار سے، یعنی یہ منجزیت اور مؤثریت ہے اس کے اندر۔ یہ ظاہر کی بات کا ہاں طریقی وہی ہے، وہی طریقی ہے، اور اسی کو طریقے یعنی مصلحت فی نفس الطریق۔ اس دیکھیں علم جو ہوتا ہے، علم جو ہے اور قد جو ہے وہ بھی طریق ہوتا ہے کسی تکلیف تک پہنچنے کے لیے، لیکن وہ جو طریق ہوتا ہے وہ اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ جس تک وہ حکم آپ کو لے کر جا رہے ہیں، قد جس تک لے، اس میں مصلحت ہے، وہ اللہ نے واجب قرار دی ہے، وہ اللہ نے حرام قرار دی ہے، وہ اللہ نے مباح قرار دی، اس کے اندر مصلحت تھی، تبھی تو اس کے ساتھ ایک حکم جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے۔ امارت جس چیز کی طرف، امارت پر عمل کرنے جب ہم عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے اس کو کسی نہ کسی حکم کو بتاتی ہے، کسی حکم کے لیے وہ طریق ہے علم اور قد کی طرف، لیکن ہماری نظر کس پر ہے؟ ہماری نظر اس بات پر ہے کہ بھئی ہمارے پاس جب حکم باقی نہیں ہے تو مصلحت یہی تقاضا کرتی کہ امارت کی مانے۔ اگر ہمارے پاس کوئی سواری موجود نہ ہو کربلا جانے کے لیے، ٹھیک ہے، اگر سواری موجود ہو سواری بن جائے، اگر کوئی بھی چارہ نہ ہو تو ہم پیدل چل پڑیں۔ اب اس بات کا احتمال موجود ہے کہ ہو سکتا ہے ہم جو راستے میں تھک جائیں، بیمار ہو جائیں، کھانا نہ ملے گے، یہ باتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اصل مصلحت کس میں؟ اصل مصلحت اس بات میں نہیں ہے کہ پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے، اصل مصلحت ہے کہ اب آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، آپ نے کام کرنا۔ بات واضح ہے انشاءاللہ؟ اچھا، اور صحت الاعتذار بے مجرد ہی، فقط اس حکم طریقی سے آپ کے لیے عذر خواہی کرنا صحیح ہے، من دون ارادت نفسانیہ، جب یہ امارت جو ہے اس پر عمل کرنے کا کہا گیا ہے، اس کے پیچھے کوئی ارادہ نفسانی نہیں ہے، جیسا کہ حکم باقی کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ ارادہ نفسانی ہوتا ہے، ارادہ ہوتا ہے، پہلے چیز میں مصلحت ہے، پھر ارادہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد مولا انشاء کرتا ہے، پھر وہ تکلیف منجز ہوتا ہے اور فعلی ہوتی ہے، یہ اس کے درجات ہیں تکلیف کی۔ اور کراہت کذالک کا، یا اس کے اندر کوئی کراہت نہیں ہوتی، کذالک سے مراد نفسانی کراہت، یا چیز کو پسند نہ کیا جا رہا، کس کو؟ من دون ارادت نفسانیت اور کراہت کذالک متعلقۃ بمتعلق ہی، بمتعلق الامارہ، یعنی حکم طریقی، کہتے ہیں کوئی اس کے اندر نفسانی ارادہ یا کراہت نفسانی وہ موجود نہیں ہوتی جو متعلق ہو کس کے؟ متعلق امارت کے، تاکہ آپ کہیں یہ جو امارت سے حاصل ہونے والے وجوب جمعہ ہے نا، اس میں مصلحت ہے، الامارہ یتعلق ایک ہی شے بہذا بوجوب صلاۃ الجمعہ، اس نماز جمعہ میں مصلحت نہیں ہے، یعنی مصلحت اس کے ساتھ ارادہ تعلق نہیں رکھتا، اور کراہت اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، ارادہ اور کراہت کا تعلق کس کے ساتھ؟ صرف مصلحت ہے کس چیز میں؟ اس پر عمل کرنے میں، وہ سمجھانے کے لیے کہا ارادہ کرا، اس میں صرف مصلحت ہی ہے کہ آپ نے امارت کے مطابق عمل کرنا ہے، عمل جیسا بھی ہے اس میں مصلحت ہے، اس میں مصلحت نہیں ہم نے دیکھنی، کیونکہ اگر ہم نے اس میں بھی مصلحت کی بات کی تو وہ حکم واقعی کی طرف اس کے مقابلے میں یا ضد ہو جائے گا یا جو ہے مثل ہو جائے گا۔ من دون ارادت نفسانیت و کراہت کذالک متعلق ہی فیما یمکن ہناک انقضاءہما، اس مورد میں کہ جہاں پر ان دونوں کا انقضاءہما یعنی کراہت اور ارادے کا انقضاء یعنی ان کا ظاہر ہونا ممکن ہے، یعنی
جب عبارت پر ہم عمل کرتے ہیں اور عبارت فقط طریق ہے اور اس طریق پر عمل کرنے میں مصلحت ہے ذاتی طور پر اور اس کے متعلق کے ساتھ مصلحت اور ارادہ اور کراہت کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ ارادہ اور کراہت کا تعلق، توجہ فرمائیے، ارادہ اور کراہت کا تعلق وہاں ہو سکتا ہے جہاں ممکن ہو، ارادہ اور کراہت کا تعلق وہاں ہو سکتا ہے جہاں ممکن ہو، اور جہاں ممکن ہی نہ ہو وہاں ارادہ اور کراہت نہیں ہوتی۔ یہ فعل جس تک امارت لے کر آئیے، کیا یہ فعل مولا کو مطلوب ہے؟ اگر یہ فعل مولا کو مطلوب ہے تو وہ فعل بھی مولا کو مطلوب ہے، یہ بھی فعل مطلوب ہے، یہ فعل وجوب بتا رہا ہے، وہ فعل حرمت بتا رہا ہے، یہ فعل مطلوب نہیں ہے۔ جب یہ فعل مطلوب نہیں ہے تو جو فعل مطلوب ہوتا ہے ارادے کا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، یہاں ممکن نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں اطلاق اور تقیید کے درمیان تقابل ملکہ اور عدم ملکہ ہے۔ تقیید وہاں ممکن ہے جہاں اطلاق وہاں ممکن ہے جہاں تقیید ہو سکتی ہے، اطلاق وہاں ممکن ہے جہاں تقیید ہو سکتی ہے۔ مثلا ایک اور کے اعتبار سے اگر تقیید ممکن نہیں ہے تو اطلاق کہاں سے آ جائے؟ تو یہاں پر کہتے ہیں جہاں ارادہ ممکن ہو وہیں ارادہ ہوگا نا، جہاں کراہت ممکن ہو وہی کراہت ہوگی نا۔ امارت جس تک لے کر جا رہی ہے، امارت کو حجت قرار دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو شے ہے وہ مولا کو مطلوب ہے۔ امارت سے حاصل ہونے والی چیز مدعا امارت مولا کو مطلوب ہے، اگر یہ مطلوب ہو تو اجتماع مثلین اور ضدین کہتے ہیں امارت مولا کو مطلوب ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ تم اس پر عمل کرو بس، اور تمہاری کوئی ذمہ داری باقی کے مطابق بھی ہو سکتی ہے، مخالف بھی ہو سکتی ہے، اس کی طرف نہیں دیکھ رہے۔ کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ اس میں مصلحت ہے تو پھر اجتماع مثلین اور ضدین آئے گا اور پھر آپ کسی بھی امارت پر عمل نہیں کر سکتے۔ یہ جو جواب دے رہے ہیں یہ صحیح جواب دے رہے ہیں۔ آج جتنے بھی اکثر احکام ہیں وہ امارت سے ہی حاصل شدہ ہے۔ حیث انہ مع المصلحہ، اس حیثیت سے کہ مصلحت کی موجودگی میں، یعنی مصلحت کے ہوتے ہوئے یا مفسدہ کے ہوتے ہوئے، الملتزمین فی فعل، جو کہ کسی بھی فعل میں لازم ہوتا ہے، یعنی مصلحت اور مفسدہ، جیسے میں نے کہا کہ احکام مصلحت اور مفسدہ کے تابع ہوتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يَحْدُثْ بِسَبَبِهَا، ارادہ اور کراہا فی المبد اللہ اعلیٰ۔ یہ ایک چھوٹی سی بات اور کہہ رہے ہیں، اللہ کیسے ارادہ کرتا ہے، اللہ کیسے کس چیز کو ناپسند کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ارادہ اور کراہت کیسے ہوتی ہے؟ کہتے ہیں وہ وہی کرتا ہے، جب وہ وہی کرتا ہے تو انسان اس کے سامنے ہوتا ہے، یعنی پیغمبر اسلام، یا جب وہ الہام کرتا ہے تو مومن خاص یعنی ائمہ طاہرین ان کے سامنے ہوتے ہیں، تو ان کے اندر تو آ سکتا ہے کہ نہیں ارادہ اور کراہت۔ اللہ حکم دیتا ہے، نبی چاہتے ہیں کہ یہ ہو، نبی کا ارادہ ہے کہ یہ ہو، پھر وہ اس کا انشاء کر دیتے ہیں، اس کے پیچھے مصلحت ہوتی ہے، نبی کا ارادہ ہوتا ہے کہ یہ چیز خارج میں پائی جائے، وہ انشاء کرتے ہیں۔ تو اس سے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس مصلحت کی وجہ سے چیز میں مصلحت ہوتی ہے، مولا ارادہ کرتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے اندر تو ارادہ کراہت نہیں ہوتی، لیکن ارادہ کراہت ہوتی ضرور ہے، وہ نبی کے واسطے سے ہوتی ہے۔ وَإِن لَّمْ يَحْدُثْ بِسَبَبِهَا، بسبب مصلحت والمفسدہ، ارادہ اور کراہا فی المبد الاعلیٰ، مبد الاعلیٰ یعنی جو اصل مبدا یعنی اللہ میں مصلحت اور مفسدہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے ارادہ اور کراہت کو پیدا نہیں ہوتی، الا انہ اذا اوحى بالحکم، مگر یہ ہے کہ جب وہ وحی کرتا ہے کسی حکم کے، یا اوحی بالحکم، حکم کی وحی کی جاتی ہے، الناشی من قبل تلک المصلحہ او المفسدہ، اور وہ وحی پھوٹتی ہے، پیدا ہوتی ہے کس سے؟ مصلحت اور مفسدہ سے۔ یعنی اللہ جب اپنے نبی کو حکم دیتا ہے کہ یہ چیز واجب کا کہہ دو، یہ اس چیز کے حرام کا کہہ دو، تو اس کے اندر مصلحت اور مفسدہ ہوتا ہے، تبھی چیز کو واجب اور حرام کہہ رہا ہوتا ہے۔ الی النبی، نبی کی طرف، او الہم بعلم ولی، یا جس کو ولی کی طرف الہام کیا جائے، چونکہ ائمہ پر جو ہے وہی نہیں ہوتی، الہام ہوتا ہے۔ فلا محالہ ینقضی فی نفسہ الشریفہ، اب کہتے ہیں فلا محالہ ینقضی فی نفس شریفہ بسببہما، اب ان کے نفس شریف میں یعنی نبی کے نفس شریف میں بے سببہما، اوپر بھی ہما ہونا چاہیے تھا لیکن عبارت میں تشریف ہے، بسببہما یعنی مصلحت اور مفسدہ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ الارادہ والکراہہ، ارادہ اور کراہت اس کے اندر بھی آ جاتی ہے، الموجبہ للانشاء باسا اور زجرا، اور وہ ارادہ اور کراہت جو ہے وہ موجب بنتی ہے کہ یا باس کریں یا زجر کریں، کہیں سلی یہ باس ہے، لا تشرب الخمر یہ زجر ہے، واضح انشاءاللہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا، عبارت نفی کر دی انہوں نے، ارادہ وہاں ہوتا ہے جہاں ارادہ ممکن ہو، کراہت وہاں ہوتی ہے جب چیز ناپسند کی جا رہی ہو۔ امارت جس چیز تک لے کر جا رہی ہے اس کے ساتھ مولا کا ارادہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ مولا کا ارادہ کس چیز کا ہے؟ مولا کا ارادہ حکم باقی کا ہے، مولا کا ارادہ جو ہے حکم باقی جو اس نے ہمارے لیے کیا، مفسدہ کس میں ہے؟ جو حکم باقی میں اس نے حرام چیز قرار دی ہے۔
اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. بخلاف یعنی مصلحت اس کے ساتھ ہے، بخلاف ما لیس هناك مصلحت او مفسدۃ فی المتعلق، بخلاف اس مورد کے جہاں متعلق تکلیف میں مصلحت اور مفسدہ نہ ہو. اور کہاں نہیں ہوتا؟ یعنی جہاں امارت ہے، امارت والے حکم میں مصلحت اور مفسدہ متعلق میں نہیں ہوتا. بل انما کانت فی نفس انشاء الامر بہ طریقیا، بلکہ سوائے اس کے نہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ انما کانت یعنی کانت المصلحہ، سوائے اس کے نہیں ہے کہ مصلحت ہوتی ہے فی نفس انشاء الامر بہ، فقط اس کے ذریعے یعنی اس طریق کے ذریعے، اس حکم کے ذریعے امر کے انشاء کرنے میں، امارت کے بارے میں، امارت پر عمل کرنے میں مصلحت ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے انشاء کر دیا جائے، یہ طریقی ہوتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ نکلا، اگرچہ وقت جو ہے وہ تمام ہو گیا، یعنی اس کو پڑھنا چاہ رہے تھے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ حکم نیا حکم مولا جعل کرتا ہے، امارت کے حجت ہونے کا مطلب یہ کہ امارت قائم ہوتی ہے تو مولا ایک نیا حکم جعل کر دیتا ہے، یا حکم مماثل جعل کرتا ہے اور اس حکم مماثل سے ہم امارت کی حجیت کو سمجھتے ہیں. تو یہاں دو حکم تو لازمات ہیں کہ ایک حکم یہ ہے اور ایک حکم باقی ہے، لیکن ضدین اور مثلین نہیں ہے، کیونکہ اس کی کیٹیگری اور ہے، اس کا درجہ اور ہے. یہ حکم جو ہے یہ حکم طریقی ہے، وہ حکم واقعی ہے. اس میں ارادہ ہے اگر وہ چیز واجب ہے تو، اس میں کراہت ہے اگر وہ چیز حرام ہے تو، اس میں جس چیز کی طرف یہ لے کر جا رہی ہے متعلق تکلیف، متعلق حکم میں نہ کوئی ارادہ ہے، نہ کوئی کراہت ہے، نہ کوئی مصلحت ہے، نہ کوئی مفسدہ ہے، اس چیز کی طرف توجہ نہیں. مصلحت بس اس امارت میں ہے کہ آپ اس پر عمل کریں، یہ آپ کو جس چیز تک بھی لے کر جائے. تو جب مصلحت متعلق تکلیف میں ہے نہیں، یہاں متعلق تکلیف میں مصلحت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہاں اس متعلق تکلیف میں مصلحت ہے، تو یہ اس اعتبار سے واجب ہی نہیں ہے جس اعتبار سے وہ واجب ہے، یہ اس اعتبار سے حرام ہی نہیں ہے جس اعتبار سے وہ حرام ہے. توجہ فرمائی. تو جو دونوں کی جب صنف مختلف ہے تو اجتماع ضدین اور مثلین لازم نہیں آتا. دوسرا امر جو ہے وہ حقیقی ہے، یعنی جو قط کے ذریعے یعنی جو حکم واقعی ہے وہ حقیقی ہے، اس میں مصلحت بھی ہے، مفسدہ بھی ہے، ارادہ بھی اور کراہت سب چیزیں ہیں، جس کی صرف عبارت جو ہے ہم آگے جو ہے ہفتے اتوار کے دن انشاءاللہ پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.